جیسا کہ تمام احباب آج کی اس محفل کی غرض و غایت کو جان گئے ہوں گے، جو ہمارا یہ بینر آویزہ ہے۔ الحمدللہ آج ضیاء المدینہ اکیڈمی کا افتتاح بخاری شریف کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے شیڈ چلڈرن ہوم کے طلباء، ہمارے ضیاء المدینہ اکیڈمی کے جو طلباء یہاں پہ موجود ہیں، پہلی صف میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوش نصیب طلباء ہیں جو کہ ضیاء المدینہ اکیڈمی جب شروع ہوئی 2018 میں اس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج یہ دورہ حدیث شریف شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمام طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور آج تک جتنے بھی نشیب و فرات آتے رہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شیڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم کریڈٹ جو جاتا ہے ان تمام طلباء میں جو سینئر بھی ہیں اور پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، اور اس کی کلاس کو لے کر چلنے والے بھی جناب فہیم اتاری صاحب، ان کا بھی ہم تہہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کلاس کو باندھے رکھا اور کسی بھی طرح ان کو ہلنے نہیں دیا۔ الحمدللہ یہاں پر آپ اساتذہ کرام کا گروپ دیکھ رہے ہیں جو ضیاء المدینہ اکیڈمی میں جو طلباء آتے ہیں، اور شیڈ فاؤنڈیشن کے بھی رہائش پذیر طلباء، ان کو بھی یہ تعلیم سے ہم کنار فرما رہے ہیں۔ ان میں علامہ ابوبکر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ علامہ حذیفہ قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، علامہ طلحہ قادری صاحب، مفتی ساق المدنی صاحب کی زیر نگرانی سسٹم چل رہا ہے اور مفتی صاحب نے اسٹارٹ کیا اس کو۔ یہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے یقیناً یہ قابل رشک لمحات ہیں، خوشی کے لمحات ہیں میرے لیے بھی کہ ہم نے ضیاء المدینہ اکیڈمی کو شروع کیا، اور جتنے بھی معاملات چلتے رہے نشیب و فراز کے باوجود اکیڈمی ہماری جاری و ساری ہے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام مفتی صاحب نے بنایا کہ افتتاح بخاری شریف کا ہم پروگرام کریں گے۔ جس طرح یہ شاندار طریقے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ دورہ حدیث شریف جب مکمل ہوگا، اس کو ہم اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں، شاندار انداز میں ہم اس پروگرام دورہ حدیث کا پروگرام کریں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ضیاء المدینہ اکیڈمی جو شیڈ فاؤنڈیشن میں قائم ہے، یہ ہم نے گزشتہ 2 سال قبل تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے رجسٹر بھی کروا لیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ وسطانی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر رجسٹر ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے۔ انشاءاللہ تعالی اسی سال ہم ابھی درخواست بھیج دیں گے تو انشاءاللہ یہ فوقانی کے اندر ہم اس کو رجسٹر کروا لیں گے۔ وسطانی اگر ہم اس کو کہیں گے کہ مڈل ایجوکیشن، درجہ عالیہ تک کی ہمیں تعلیم کی یعنی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ درجہ عالیہ تک ہم تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اب جب ہم عالمیہ میں پہنچ گئے الحمدللہ تو ہم اس کو فوقانی کے اندر، جس کو ہائر ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، رجسٹر کروا لیں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ مفتی ساق المدنی صاحب نے رمضان المبارک کی راتوں میں بھی ہم نے بھی بینرز کے ذریعے عوام الناس کو یہ پیغام پہنچایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ ہمارے درجہ اولیٰ کے اندر اچھی خاصی تعداد نئے طلباء کے رجسٹر ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی جو کلاس رجسٹر ہوئی ہے یہ اسی جوش و ولولے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی رہے گی، اور یقیناً ایک دن ان کا بھی آئے گا کہ اسی طرح افتتاح بخاری شریف کا پروگرام ہوگا، پھر اختتام بخاری شریف کا جو درس ہوتا ہے وہ منعقد کیا جائے گا، پھر دورہ حدیث شریف کا پروگرام ہوگا۔ یہ سارے کے سارے بہت ہی محبت کے قابل ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر لوگوں کے لیے وقت ہونے کے باوجود بھی اپنے وقت کو برباد کرنے پہ مصروف ہو رہتے ہیں، یہ لوگ تھکے ہوئے ہارے ہوئے آتے ہیں اور ہمارے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ آج الحمدللہ یہ اپنے جو سفر کے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہیں، اور افتتاح بخاری شریف کے اس پروگرام میں یہ تمام احباب موجود ہیں۔ یہ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے بڑھ کر ہماری شیڈ فاؤنڈیشن کے بانی صدر جناب مناف انانہ صاحب، جن کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ سسٹم شروع کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر جیسے دیگر اداروں کے اندر علوم عربیہ پڑھایا جاتا ہے یہاں پر بھی پڑھایا جائے۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں، جو بزرگ ہمارے موجود ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ شیڈ فاؤنڈیشن کے اندر شیڈ چلڈرن ہوم قائم ہے۔ یہ شیڈ چلڈرن ہوم دارالعلوم نہیں ہے، جیسے دارالعلوم کے اندر سسٹم ہوتا ہے، اس کا بالکل سسٹم مختلف ہے۔ یہاں کا رہن سہن، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا دارالعلوم سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ تو چلڈرن ہوم کے اندر یہ سسٹم شروع کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن مفتی صاحب نے اس کو پالش کیا اور انہوں نے یہ پیغام یہ
مناف رانا صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری یادالدین نوری صاحب کو بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کی ٹائمنگ میں ضیاء المدینہ اکیڈمی شروع کرتے ہیں، جو رات کے وقت میں جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار یا نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم یہ موقع فراہم کریں۔ تو الحمدللہ آج یہ تمام طلبہ بھی اس کی تعلیم سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء المدینہ اکیڈمی میں آپ دیکھتے رہتے ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں سحری کے وقت کہ یہاں پہ جو طلبہ آپ کے لیے خدمت میں کوشاں ہوتے ہیں، وہ تمام طلبہ جتنے بھی سینئر طلبہ ہیں بڑے بڑے یہاں پہ موجود ہیں، سب ضیاء المدینہ اکیڈمی کا حصہ ہے۔ تو ان کے تمام کو ملا کر ہمارے پاس 70 کے قریب طلبہ ضیاء المدینہ اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو بہترین تعلیم سے ہمکنار کیا جائے۔ اس سال ہمارا ایک درجہ اور جب بڑھ گیا تو مفتی صاحب نے فی الفور ایک اور استاد کا اہتمام کیا اور ان کو ہم نے ادارے میں اپنے جوائن کروا لیا ہے۔ ہماری آج کی اس محفل میں جو مہمان مدرس کے طور پر ہم نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب وہ شیخ زاید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ایک وسیع عرصہ وہ ڈائریکٹرشپ پہ موجود رہے الحمدللہ، اور وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی شاندار خدمات پیش فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہی دنوں میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تعینات کیے گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے شاندار طریقے سے اپنا جو ٹرن اوور ہے اس کو مکمل کیا۔ اس کے علاوہ آج کل وہ طارق روڈ پر قائم ہے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ، بہت مشہور ادارہ ہے، اس کے اندر شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ النور ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس کے پلیٹ فارم سے وہ ہمارے اندرون سندھ کے علاقوں میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور کثیر تعداد میں انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام کے حلقے میں شامل کیا ہے، اور یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ ہر ہفتہ اتوار وہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہندو ہیں ان کو مسلمان بناتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور صرف اسلام کی دعوت نہیں دیتے، اسلام کے دامن میں ان کو شامل کر دینے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بھی پورا نظام چلاتے ہیں۔ انہوں نے سندھ کے اندر مختلف جگہوں پہ ادارے قائم کیے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب حالیہ دنوں میں انہوں نے آئی ٹی کورسز بھی شروع کر دیے، اس کے ذریعے سے ان کو جدید تعلیم سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ سورات بورڈ میں بھی سیرا اکیڈمی کے نام سے انہوں نے ادارہ بنایا جس کے اندر وہ طلبہ تیار کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن بھیجتے ہیں۔ ہم دعا گوئیں ڈاکٹر صاحب کے لیے ان کی غیر موجودگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور ان کی جو معاونت کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کو اسی طرح تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔